بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ معروف نجیب عورت کی وفا کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ بیان کرتی ہیں کہ 2 سال قبل وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئی ہوئی تھیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو ویل چیئر پر بٹھا کر طواف کعبہ کر رہی ہے۔ میاں بیوی کی عمر 40 سے اوپر اور 50 سے نیچے لگ رہی تھی۔ بظاہر دونوں صحت مند تھے، لیکن اس کے شوہر کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کسی طرح اس خاتون سے ملاقات کر سکوں، مگر وہ طواف میں مشغول تھی اور میں اپنی عبادت میں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ رب کے گھر جا کر تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جب میں عبادت سے فارغ ہو کر اپنے ہوٹل میں واپس آئی تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون بھی اپنے شوہر کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہمارے ہی ہوٹل میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے ہائے ہیلو کی اور پھر ان سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے مدعے پر آتے ہوئے ان خاتون سے سوال کیا، آپ کے میاں بظاہر ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سفر کرواتی ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ عورت پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے انکھیوں سے اپنے میاں کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کر کے سو چکا تھا یا شاید جاگ بھی رہا تھا تو ہمیں مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میرے میاں مستری تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ میری شادی کے صرف 1.5 ماہ بعد ہی وہ ایک عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اچانک زمین پر گرے اور حادثے کے بعد کبھی اپنے پاؤں پر نہیں چل سکے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پاؤں پر نہ چل سکے، وہ بطور شوہر حقوق ادا کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر مفلوج ہو گئے۔ میرے میاں نے مجھے کئی بار کہا کہ میں ان سے طلاق لے کر کسی اور سے نکاح کر لوں۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا، لیکن میں ان کو مجازی خدا تسلیم کر چکی تھی۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کرنے کے بجائے میں نے ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا میں نے ان کی رائے کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ مسترد کر دیا اور ان کا ساتھ نبھانے لگی۔ میرے لیے رزق کمانے میں بہت سی مشکلات آئیں۔ کئی مواقع زندگی میں ایسے آئے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا دے دیتی اور خود بھوکی رہتی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں اپنے حصے کے کھانے کے پیسے بچا کر شوہر کی دوا خرید لائی۔ سب سے مشکل عمل یہ تھا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا ہوتا تاکہ اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ بھر سکوں، اس کی دوا کا انتظام کر سکوں، اور اس کام کے ساتھ ساتھ مجھے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہوتی تھی۔ انہیں ہر وقت میری ضرورت ہوتی، وہ اپنے آپ میں صرف اپنا پاسا بھی نہیں پلٹ سکتے تھے۔ اس دوران مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوا کہ میرے مسلمان بھائی جو میرے حالات سے واقف تھے، بجائے اس کے کہ وہ میرا سہارا بنتے، میری مدد کرتے، میرے محافظ بنتے، الٹا انہوں نے میری عزت پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ کئی لوگوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے محبت کے جال پھینکے اور کئی لوگوں نے پیسے کے عوض مجھے خریدنا چاہا۔ بہت ساروں نے نکاح کا جھانسا دیا، مگر الحمدللہ میں ہر ایک کی چال سے محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا۔ میں نے اتنی بڑی قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر دی۔ اس کے عوض اللہ سے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ یا اللہ، میں زندگی میں ایک بار تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، میں ایک بار وہاں کی پاک فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ میرے اللہ نے میری بات سن لی، میری دعا قبول کر لی اور میرے رزق حلال میں اتنی برکت ڈال دی کہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اللہ کے گھر آ گئی ہوں۔ یہاں اللہ کو پکار پکار کر بتا رہی ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ میں تم کو بھی یہی نصیحت کروں گی کہ شوہر کی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اسے کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی کے ساتھ خاتون نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ لیکن مجھے پہلی بار احساس ہوا، اگر عورت نباہ کرنا چاہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی، اس کے لیے چاہے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ میں نے ان سے ایک بار پھر دعاؤں کی التجا کی اور وہاں سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔